وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ارشاد رب العزت یوں ہو رہا ہے: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اور نماز کو دن کے دونوں حصوں اور ابتدائے رات میں قائم کریں۔ بتحقیق نماز جیسی نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے خدا کا ذکر کرنے والوں کے لیے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی امید آور آیتوں میں سے ایک یہی آیت ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا: خدا کی قسم، جب انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب رو بقبلہ کھڑا ہوتا ہے نماز کو قائم کرنے کے لیے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اے علی، روزانہ 5 وقت نماز قائم کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے گھر کے سامنے موجود نہر سے 5 بار نہاتا ہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں یوں آیا کہ سلمان محمدی فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول خدا نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس درخت کی خشک ٹہنی کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس خشک ٹہنی کو ہلایا، اور جب خشک ٹہنی کو ہلایا تو اس خشک ٹہنی سے پتے جھڑ گئے۔ تو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزانہ 5 مرتبہ نماز کے لیے درست وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ اس ٹہنی کے پتے سے جھڑ گئے، ہیں۔ اور پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس آیت میں مزید یہ پیغامات ملتے ہیں: نمبر 1، نماز کو اپنے تمام شرائط و آداب کے ساتھ قائم کریں، اقم الصلاۃ۔ نمبر 2، نماز کو اپنے مقرر اوقات میں ادا کریں، طرفی النہار و زلفا من اللیل۔ نمبر 3، انسان کے اعمال اسی کے اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں، یوں نیکیاں برائیوں اور گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، انشاءاللہ کسی برائی میں مبتلا نہ ہوں۔ اور مزید ایک پیغام یہ ہے کہ نماز خود بہترین نصیحت ہے، اور اللہ کا ذکر بہترین ذکر نماز ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق اور اسے قائم کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔